बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। आज भी JITs का जिक्र हुआ और ख़ास तौर पर उज़ैर बलोच के हवाले से एक JIT। अब ये तो एक फैक्ट है, JITs को आप पढ़ लीजिए। अब ये एक है, दो है, इनमें से सही कौन सी है, दोनों सही हैं या कुछ मसला है, ये भी आज के प्रोग्राम में आपको पता चल जाएगा कि ये रिपोर्ट्स जिनका एक का जिक्र अली जैदी साहब कर रहे हैं जो कि आज आई, और सिंध हुकूमत का उस पर क्या वर्शन है वो तो यही है कि जी ये इसके अंदर देखिए 4 लोगों के दस्तखत हैं, 2 लोगों के दस्तखत नहीं है। ये वो JIT की रिपोर्ट नहीं है जो कि सिंध हुकूमत ने ऑफिशियली जारी की है। वाक़तन ये वही नहीं है, इसके मदरजात मुख्तलिफ है। सिंध हुकूमत का ये मौक़िफ़ है और वो ये भी सवाल कर रही है अली जैदी साहब से कि ये JIT रिपोर्ट जिसका जिक्र अली जैदी साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे, ये उनको किसने दी? ये क्या उनके जहन की इख्तरा है, वो उन्होंने ख़ुद बना ली है? क्या इसके अंदर कोई अहमियत है या नहीं है? लेकिन एक बात फैक्ट है कि उज़ैर बलोच एक गैंगस्टर था। उज़ैर बलोच उस वक्त अपनी दहशत फैला रहा था लियारी के अंदर जब सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। आज भी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ग्रैंड स्टैंडिंग अपनी जगह, लेकिन क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उज़ैर बलोच से, निसार मुराई से ख़ुद को डिसोसिएट कर सकती है या नहीं कर सकती? क्या ये आसान होगा, नहीं होगा? और बहरहाल एक और बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, वो है बल्दिया टाउन जो फैक्ट्री के अंदर आग लगी थी जिसमें तकरीबन 260 लोगों की कीमती जानें गई। MQM पाकिस्तान कहती है देखिए जी 22 अगस्त 2016 के बाद की MQM जो है उसका तो कोई ताल्लुक नहीं है और हमें तो पता ही नहीं होता था कि क्या हो रहा है। MQM जिस तरह से ऑपरेट करती थी, आज वो हर चीज़ से ख़ुद को लाताल्लुक़ कर रहे हैं। क्या ये भी मुमकिन है या माजरत के साथ ये एक मुनाफ़क़त है? इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी, लेकिन पहले बात ज़रा उज़ैर बलोच के हवाले से हो जाए। अपने मेहमानों का तारुफ मैं करवा देता हूँ, लेकिन आपको कुछ क्लिप्स मैंने ज़रूर दिखाने हैं, लेकिन पहले मेहमानों हो जाए। मेरे साथ अंदलीब अब्बास साहिबा मौजूद हैं, MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बहुत शुक्रिया आपका। नाज बलोच साहिबा हैं, MNA है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपका भी बहुत शुक्रिया नाज बलोच साहिबा। और मज़हर अब्बास साहब मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर अब्बास साहब को किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। मज़हर अब्बास साहब ने हमने तो बहुत सी चीज़ें पढ़ी हैं या कुछ तारीख़ की किताबें पढ़ ली होगी, मज़हर अब्बास साहब ने ये सब कुछ होते हुए अपनी आंखों के सामने देखा है। ये दहशत MQM के दौर में या MQM जिस तरह से फैलाती रही वो अपनी जगह, लियारी के अंदर जो कुछ होता रहा वो अपनी जगह। मज़हर अब्बास साहब ने जो फर्स्ट अकाउंट हैं वो रिपोर्ट किए हैं, उनको अपनी आंखों से देखा है। और कुछ देर पहले भी मैं उन्हें सुन रहा था तो उन्होंने यही बताया कि उन्होंने वाकई बहुत सी अनगिनत लाशें देखी हैं, बोरी बंद लाशें देखी हैं, दहशत फैलते हुए देखी है। तो ये कोई अफसानवी कहानी नहीं है, ये हकीकत है। ये जो इन JIT रिपोर्ट्स के अंदर लिखा हुआ है ये भी हकीकत ही है। इतनी दहशत कराची के अंदर फैली और फैलाई गई। उज़ैर बलोच के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और साबिक सदर जनाब आसिफ जरदारी साहब, उनका मौक़िफ़ जब वो बात कर रहे थे हामिद मीर साहब से, क्या था? उज़ैर बलोच को वो जानते थे, नहीं जानते थे? क्या कह रहे हैं जरदारी साहब, रसूल? पहली बात तो उज़ैर बलोच का और हमारा कोई वास्ता नहीं है। अच्छा, पीपल्स पार्टी में कभी रहे नहीं। और दूसरी बात यह है कि जो भी हालात होंगे आदमी उसको फेस करेगा। उज़ैर बलोच के साथी हैं, उनको पीपल्स पार्टी ने टिकट क्यों दिया? आप कह रहे हैं कि उनके साथी हैं, हमें इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। ये जनाब आसिफ जरदारी साहब का मौक़िफ़ है। वो कहते हैं ना हमारा ताल्लुक़ है और जो टिकट लिए वो भी है। उन्होंने हामिद मीर साहब को कहा भी आप कह रहे हैं हमारा तो कोई ताल्लुक़ नहीं। ठीक, उज़ैर बलोच खुद, उज़ैर बलोच के बयानात, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये कोई एक दिन में मैन्युफैक्चर नहीं हो गए, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट में लाना ज़रूरी है कि क्या होता रहा। उज़ैर बलोच ने, उसके बयानात क्या थे जनाब आसिफ जरदारी साहब के से ताल्लुक़ के हवाले से या जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब से ताल्लुक़ के हवाले से। अब ये बात अपनी जगह होगी। अब वसीम बादामी साहब के शो के अंदर जनाब कायम अली शाह साहब वज़ीर आला थे। अब उज़ैर बलोच के हवाले से वो उनका क्या मौक़िफ़ है जब उनसे पूछा जा रहा है? अच्छा, शाह साहब बार बार पूछते हैं आप बताएं, मुझे देखा है, वो वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि शाह साहब मौजूद हैं और वो मिल रहे हैं उज़ैर बलोच से। बट ठीक है, आर्गूमेंट ये है कि सियासतदान हैं, बहुत से लोगों से मिलते हैं, ज़रूरी है बहुत सी बातें बताना कॉन्टेक्स्ट के अंदर। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब पार्टी से अलग हो गए, पार्टी का मौक़िफ़ आज आ रहा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की गलत सियासत या गलत पॉलिसीज़ की वजह से उनको पार्टी से निकाला गया। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के हालात मामलात तब तनाव का शिकार हुए पीपल्स पार्टी से जब उन्होंने एक कुरान पाक हाथ में पकड़कर सर पे रख के उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी
الطاف حسین کے حوالے سے. اس کے بعد حالات ڈیٹیریٹ ہوتے رہے. پاکستان جو ایم کیو ایم ہے, پاکستان پیپلس پارٹی کی اتحادی تھی اس وقت, اور پیپلس پارٹی کی حکومت تھی سندھ کے اندر بھی, وفاق کے اندر بھی. ذوالفقار مرزا صاحب پارٹی چھوڑنے کے بعد کیا کہتے ہیں رسول اللہ؟ امن کمیٹی میرے سے پہلے, ہماری پیپلز پارٹی کی حکومت آنے سے پہلے کی بنی ہوئی تھی, ہمیں تو وہ ورثے میں ملی تھی. تو اللہ نے مجھے اتنی ہمت اور گردہ دیا ہے کہ میں اون کرتا, جس طرح میں عزیر بلوچ کو آج بھی اپنا بھائی اون کرتا ہوں. ٹھیک, اب یہ ساری باتیں ہمارے ویورز کے سامنے آ گئی, لیکن ایک سوال جو کہ آج پوچھا جا رہا ہے, اور وہ ہر کوئی پوچھ رہا ہے کہ یہ رپورٹ اصل کون سی ہے اور نقل کون سی ہے. تو ذرا میں شروع کر دیتا ہوں حکومتی جماعت سے, یعنی اندلیب عباس صاحبہ. اندلیب صاحبہ, آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہے, یعنی حکومت سے, علی زیدی صاحب سے, کہ بھئی یہ اصل رپورٹ تو وہ ہے جو کہ سندھ حکومت نے جاری کی, اور اس پہ دستخط بھی موجود ہیں 6 لوگوں کے, یعنی مختلف اداروں کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. علی زیدی صاحب نے جو رپورٹ دی ہے, یا جو ان کے پاس جے آئی ٹی رپورٹ ہے, اس میں 4 سگنیچرز ہیں, اور وہ سوال یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ علی زیدی صاحب کو یہ رپورٹ کہاں سے ملی ہے. تو آپ کو کوئی پتہ چلا ہے کہ علی زیدی صاحب کو کہاں سے ملی ہے رپورٹ؟ اس میں منیب, سب سے پہلے تو آپ کو یہ تو ماننا پڑے گا کہ آج تک ساری رپورٹیں, ساری انکوائریاں دفن کی گئی ہیں ان ساری پارٹی سے. یہ صرف جو پی ٹی آئی آئی ہے تو ہم نے انکوائریاز اور ان کی پرانی رپورٹیں اور ان کی کرنٹ رپورٹیں وہ ساری نکالنی شروع کر دی. یہ جو جے آئی ٹی رپورٹ ہے 7 سال پرانی, آپ کو بھی کہ 250 لوگ انہوں نے زندہ جلا دیے. یہ جے آئی ٹی رپورٹ جو تھی, اس پہ مسلسل ایک بحث ہوئی. آخر جیسے ماڈل ٹاؤن کی رپورٹ پنجاب میں انہوں نے نہیں دی جب تک کہ کورٹ نے نہیں کہا, یہ بھی نہیں دی جب تک کہ کورٹ نے نہیں کہا. اب جب آ گئی ہے تو اب obviously اس کے اوپر سارے کا سارا سندھ گورنمنٹ انوالوڈ ہے. عزیر بلوچ کون نہیں جانتا کہ عزیر بلوچ جو تھا وہ ملیٹنٹ ونگ تھا پیپلز پارٹی کا. اب کل میرے ساتھ پروگرام میں شیلا رضا تھی, اور انہوں نے کہا کہ جی عزیر بلوچ کا کوئی تعلق نہیں. ابھی آپ نے بھی کلپ دکھایا زرداری صاحب کا, انہوں نے بھی کہا کہ کوئی تعلق نہیں. ساتھ ہی قاہرہ صاحب کا کلپ دکھایا انہوں نے پروگرام میں, انہوں نے کہا جی سب کے ساتھ وہ ملتا تھا, میں کس طرح اس سے ڈینائی کر سکتا ہوں. وہ فریال تارپور کے ساتھ ان کی تصویریں ہیں, شرمیلا فاروقی کے ساتھ تصویریں ہیں, ان کی تپو کے ساتھ تصویریں ہیں. وہ پارٹ تھا, پارسل تھا ہمارا, ہم کیسے ڈینائی کریں. یہاں پروگراموں میں بیٹھ کے ابھی بھی, اور اس پورے پروگرام میں آپ دیکھنا یہ پورا جھوٹ بولیں گے کہ جی کوئی تعلق ہی نہیں تھا. اسی لیے اس رپورٹ میں کیا حسین اتفاق ہے کہ جہاں جہاں عزیر بلوچ نے کہا ہے کہ جی انہوں نے اسلحہ دیا, 19 بندوں کو مارنے کا کہا, انہوں نے یہ کہا وہ کہا, جتنا پیپلز پارٹی کا ذکر ہے خاص وہاں سے سافٹ ویئر جو ہے وہ اس کو اڑاتا جا رہا ہے. تو یہ تو حقیقت ہے, اور حقیقت جو ہے وہ کبھی چھپائی نہیں جا سکتی. امن کمیٹی جو تھی جس نے بارہا قتل کیے, اس میں اے ایم پی بھی شامل تھی, ایم کیو ایم بھی شامل تھی, اس زمانے میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی. عزیر بلوچ صاحب سردار تھے اس کے, اور وہ سردار اسی طرح تھے کہ ہی واز اے ڈیتھ اسکواڈ. اس کو یہ کہا, اور اس نے آپ کو یاد ہے کہ اس کی بیوی کا انٹرویو ہوا, اس کی بیوی کا انٹرویو شاید آپ نے بھی دکھایا تھا یا حامد پیر نے دکھایا تھا. اس کی بیوی نے وہ پیرس ایوارڈ دکھایا جو پیپلز پارٹی نے انعام کے طور پہ پیرس ایوارڈ. ہاں نہیں, وہ بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں. وہ وسیم باداوی صاحب نے بتا, انہوں نے انٹرویو کیا تھا ان کی اہلیہ کا عزیر بلوچ کی, اور وہ باقاعدہ دکھایا تھا انہوں نے کہ فریال تالپور صاحبہ ان کے گھر گئی تھی. میرا وہ جو سوال ہے ذرا اس کا بھی کائنڈلی بتائیے گا, آپ کا امپریشن یہ ہے کہ یہ رپورٹ ٹیمپر ہوئی ہے, یا یہ رپورٹ کے 2 حصے ہیں, ایک سندھ حکومت نے جاری کر دیا, ایک ود ہولڈ کیا گیا, اس کو سیکرٹ رکھا گیا, نہیں جاری کیا گیا, جو کہ علی زیدی صاحب کے پاس آ گیا. آپ کا امپریشن کیا ہے؟ آپ مجھے ایک سمپل سی 5 سال کے بچے کو میں پوچھتی ہوں کہ بھی ایک رپورٹ ہے 7 سال سے, اس کو دبایا جا رہا ہے بائی سندھ گورنمنٹ, وہ نہیں آنے دی جا رہی, اس کے لیے ہم لیگل فائٹ کر رہے ہیں. سب کو پتا ہے کہ 250 غریب لیبرر اس زندہ جلا دیا گیا, کتنے خاندان مار دیے گئے. اس رپورٹ کو کیوں نہیں عام ہونے دیا جا رہا؟ جے آئی ٹی رپورٹ عزیر بلوچ کی کیوں نہیں عام ہونے دی؟ سب کو پتا ہے کہ اس رپورٹ میں ایسا مواد موجود ہے جو کہ ان کو پارٹنر ان کرائم دکھا رہا ہے, اسی لیے وہ رپورٹ دبائی گئی ہے. اب اگر وہ
رپورٹ زبردستی باہر آئی ہے تو انہوں نے جو ٹپکل وہ جو انہوں نے کیا نا اس میں سے جہاں انہوں نے حکم دیا ہے کمپیوٹر کو کہ جہاں پیپلز پارٹی کا نام ہو جہاں زرداری کا نام ہو وہ اڑا دو. لیکن وہ رپورٹ سے نہیں بنتی کیونکہ اس رپورٹ سے پہلے کل نبیل گبول صاحب کا پروگرام نہیں دیکھا آپ نے؟ جی آپ نے نبیل گبول صاحب نے کہا کہ یہ رپورٹ ٹھیک نہیں ہے جو سندھ گورنمنٹ نے پیش کی ہے. اس میں سے انہوں نے بہت سی پیراز اڑا لیے اور انہوں نے کمپلین کیا عزیر بلوچ. ہاں نہیں اب یہ بات آپ کی دیکھیے نبیل گبول صاحب کا تعلق اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی سے یہ واقعی انہوں نے بات کی ہے. میں ذرا اب آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. اس سے پہلے کہ میں مدد صاحب سے اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو میں ذرا ناز بلوچ صاحب آپ کے پاس آتا ہوں. سب سے آپ کا امپریشن بار بار سوال یہ ہے کہ جی رپورٹ کہاں سے آئی, علی زیدی صاحب کو کیوں ملی؟ 4 درتوں والی رپورٹ ہے, اس میں 7 یا 6 دستخط نہیں ہیں. یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ رپورٹ سیکرٹ رکھی گئی ہو, 2 حصے ہوں, ایک آپ نے جاری کر دیا, ایک جس میں سیاستدانوں کے سیاسی ایلیمنٹس کے نام تھے وہ نہیں جاری کی گئی, اس کو ودہولڈ کیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیب دیکھیں یہ جو عزیر بلوچ کو پیپلز پارٹی کے ساتھ اس کا ایک لنک اسٹیبلش کرنے کی اچانک سے ناکام ایک کوشش جو کی جا رہی ہے, میں تو حیران اس بات کے اوپر ہوں کیونکہ بینگ اے رسپانسبل پارلیمنٹیرین میں سمجھتی ہوں کہ جس وقت پارلیمنٹ کے اندر بجٹ زیر بحث تھا اور مہنگی چینی, مہنگا پیٹرول, تیل غائب, بے روزگاری, غربت, مہنگائی, بری سے بری معیشت, منفی پہ جاتی ہوئی جی ڈی پی اور یہ تمام تر تباہ حال اور چینی چور اور ان چیزوں کے اوپر جب بات ہو رہی تھی تو لوکسٹ کا مسئلہ کیسے بھول سکتے ہیں, کووڈ پہ ناکامی کیسے بھول سکتے ہیں, ان مسائل کے اوپر جب بات ہو رہی تھی, بجٹ سے ریلیونٹ ایشوز پہ بات ہو رہی تھی اور سیشن ہی بجٹ کا تھا, اس میں شرلاک ہومز کی طرح لہراتے ہوئے پرچہ آ جاتے ہیں ایک منسٹر شپنگ اینڈ پورٹ اور وہ آ کے اچانک سے ان کو عزیر بلوچ یاد آ جاتا ہے اور وہ اس کو ایک بلیک میلنگ حربے کے طور پہ ناکام طریقے سے کوشش کرتے ہیں پروف کرنے کی کہ پیپلز پارٹی از لنکڈ ود یو نو دس گروپ. اور اس کے بعد جو ہے نہیں بٹ سوال یہ نا forget about what میرے سوال سنیں میرا میں آپ کے لیے آسان ہو جائے گا, پہلے تو انٹرو میں آپ نے آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. میں نے تو صرف چیزیں وہی نریٹ کی تھی جو کہ آن ایئر جو ریکارڈ کا حصہ تھی. بہرحال آپ بالکل ایکسپلین کیجیے گا, آسان ہو جائے گا. صرف ایک بات کا جواب یہ دے دیں کہ ٹھیک ہے علی زیدی صاحب نے جو کیا وہ کسی کے جواب میں کیا یا انہوں نے ڈائیورٹ کرنے کے لیے کیا. میرا سوال یہ تھا کہ جو انہوں نے کہا ہے آپ کا رسپانس یہ ہے کہ جی وہ غلط ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ غلط ہے؟ ریزنز ہیں کہ صرف ریزنز یہ ہے کہ 4 دستخطوں والی ہے. دیکھیں میں آپ کو جواب دے رہی ہوں اسی لیے میں آپ کو جواب دے رہی ہوں بیکاز آئی ایم اے کراچی آئٹ اینڈ دلیپ کا تعلق کراچی شہر سے نہیں ہے, میں کراچی کی ہوں. جب بلدیہ ٹاؤن کی فیکٹری جلی تھی اس وقت میں وہاں پر باہر کھڑی تھی جب تک وہاں کی آگ نہیں بجھی تھی. وہاں کے جو لوائقین ہیں, جو لوگ ہیں جو اپنے پیاروں کو کھو بیٹھے تھے, جن کے جو زندہ وہاں پہ جل گئے تھے 250 افراد, ان کے لوائقین کے ساتھ اس وقت وہاں پہ آن گراؤنڈ میں موجود تھی, تو میں ان کا درد سمجھ سکتی ہوں. لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ حکومت جو دعوے دار ہے امن کی, تو آج یہ پہلے بتائیں کہ کیوں یہ بلدیہ ٹاؤن کی جو فیکٹری میں ملوث لوگ تھے جن کے تانے بانے جس پولیٹیکل پارٹی سے ہے اس پولیٹیکل پارٹی کو اپنا الائے کیوں بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں, کیوں یہ ذوالفقار مرزا سے ڈس ایسوسیٹ نہیں ہوتے جن کا بار بار عزیر بلوچ کے ساتھ لنک اسٹیبلش آپ کے پروگرام کے مختلف جو آپ نے پرانی فوٹیجز نکالی اس میں ثابت کیا جا رہا ہے. تو مجھے بتائیے صرف سولی ایک پولیٹیکل پارٹی کو ٹارگٹ کرنا اور اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کو بدنام کرنا اور ایک سازش کے تحت ساری توجہ عوام کی بری معیشت سے علی زیدی صاحب نے جو کہا وہ سچ ہے جھوٹ ہے, رپورٹ اصلی ہے جعلی آپ کے نزدیک؟ تو میں سمجھتی ہوں میں گزارش کر دوں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ علی زیدی صاحب شپنگ اینڈ پورٹ کے منسٹر ہیں. بہت اچھا ہو کہ جو ان کے لا منسٹر ہیں وہ فرنٹ پہ آئیں اور وہ سامنے آ کے اس پورے میٹر کو ٹیک اپ کریں, کیونکہ پیپلز پارٹی کے جن لیڈران کے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہے سب کے سب پاکستان میں موجود ہے. چینی چوروں کی طرح ای سی ایل میں نام کے لیے بغیر باہر آپ بہت محترم ہیں لیکن آپ میرے سوال کا جواب آج نہیں دے رہی. اب ناز بلوچ صاحب آج آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہی. منیب میں آپ کے سوال کا جواب دے رہی ہوں کہ جے آئی ٹی پبلک ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, جے آئی ٹی از دیر, اٹس آن دی ویب سائٹ, جے آئی ٹی پبلک ہو چکی ہے. علی زیدی جن چیزوں کو اسٹیبلش کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں وہ سراسر پروپیگنڈا ہے,
وہ ایک جھوٹ ہے, وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ملائن کرنے کی سازش ہے, اور اس اچھا ٹھیک ہے, اوکے, پوائنٹ آ گیا, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جی ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا. ایک کوئک بریک دی.